الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی تقریباً 61 آیات کی تفسیر ہو گئی ہے اور 61ویں آیت ہماری چل رہی تھی۔ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہو رہا تھا اور میں نے تھوڑا سا پس منظر پچھلے پروگرام میں آپ کو عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ آپ چلے ہیں اور اس مقام پر آپ پہنچے جہاں دو دریا مل رہے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فلما بلغا مجمع بینہما، کہ جب وہ دونوں اس مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں دونوں دریا مل رہے تھے، نسیا حوتہما، تو وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور اس مچھلی نے سمندر میں سرنگ بناتے ہوئے اپنا راستہ تلاش کیا، یعنی راستہ بنا لیا، تلاش کر لیا، وہ مچھلی اچھل کر دریا میں گر گئی۔ فلما جاوزا، پھر جب وہ دونوں اس مقام سے تجاوز کر گئے، قال لفتاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا، آتنا غداءنا، ہمارا ناشتہ ہمارے پاس لے کر آؤ۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بے شک ہمیں اپنے سفر میں بہت ہی مشقت کا سامنا ہوا ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ مجمع البحرین سے پہلے نہ تو انہیں صحیح بھوک لگی اور نہ تھکن ہوئی، لیکن جب اپنی منزل مقصود سے آگے بڑھے تو شدید بھوک محسوس ہونے لگی اور تھکن محسوس ہونے لگی، تو گویا کہ قدرت نے خود یہ انتظام کیا کہ یہ اپنے مقام پر واپس آئیں۔ اب وہ خادم نے عرض کی، خادم نے عرض کی، ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، اس نے کہا کہ دیکھیے معاملہ یہ ہو گیا کہ جب ہم نے چٹان کے پاس وہ مقام اپنا لیا تھا، ٹھہرے تھے، ہم رکے تھے، فإنی نسیت الحوت، تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا تھا۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور بے شک شیطان نے ہی، مجھے کسی نے نہیں بھلایا مگر شیطان نے بھلایا تھا کہ میں اس کو آپ کے سامنے ذکر کروں، یعنی اس مچھلی کا ذکر کرنا مجھے اور کسی نے نہیں بھلایا، صرف شیطان نے بھلا دیا، توجہ اس کی طرف نہیں رہی اور میں آپ کو بتا نہیں سکا کہ مچھلی اچھل کے دریا میں گر گئی تھی۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اور اس مچھلی نے سمندر میں بڑے یہ تعجب کی بات ہے کہ اس نے ایک راستہ بنا لیا تھا۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، کہ فرمایا یہی تو وہ ہے کہ جس کو ہم تلاش کر رہے تھے، یعنی جس کی ہم تلاش میں تھے وہی مقام تو تھا۔ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، تو وہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے پیچھے کو پلٹے۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پر پایا۔ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا، وہ ایسا بندہ تھا جسے ہم نے اپنی طرف سے ایک رحمت عطا فرمائی تھی۔ یہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف رحمت کی نسبت کریں گے، اللہ کی رحمت، تو رحمت کا معنی تو دل کی نرمی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یقینی سی بات ہے قلب سے پاک ہے، تو یہ رحمت کا جو معنی ہے یہ اللہ کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ دیکھیں گے کہ رحمت یعنی جب رقت قلبی پیدا ہوتی ہے تو اس کو کیا چیز لازم ہوتی ہے، تو جب انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے تو انسان کسی کو انعام دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، کرم کرتا ہے، تو گویا کہ رقت قلبی کو انعام لازم ہوا، کرم لازم ہوا، شفقت کرنا لازم ہوا۔ تو جس کو کوئی چیز لازم ہوتی ہے اس کو ملزوم کہتے ہیں، تو رحمت رقت قلبی، اس کو انعام لازم، تو رحمت یا رقت قلبی ملزوم ہوئی۔ اور یہ عربی اسلوب ہوتا ہے کہ بعض اوقات لازم بول کے ملزوم اور ملزوم بول کر لازم مراد لیتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے رحمت کا لفظ استعمال ہوگا تو یہ ملزوم ہے، ملزوم بول کر لازم مراد لیں گے، انعام، کرم، فضل۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا کہ آتیناہ رحمۃ من عندنا، ہم نے اپنے بندے کو، اس بندے کو اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی، یعنی کہ انعام عطا فرمایا، ایک کرم فرمایا اس کے اوپر، اور وہ کیا تھا؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، یعنی اور ہم نے اسے اپنی طرف سے ایک علم عطا فرمایا تھا، علم لدنی، اپنی طرف سے ایک علم عطا فرمایا تھا۔ تو کرم فضل یا تو ولایت اور نبوت ہے، اور جو علم عطا فرمایا علم لدنی۔ تو ولایت نبوت کے اختلاف کے بارے میں آپ کو بتا ہی دیا کہ خضر علیہ السلام محققین کے نزدیک نبی ہیں، کیونکہ نبی یعنی ولی علم میں کبھی نبی سے نہیں بڑھ سکتا، ہاں ایک نبی علمی اعتبار سے دوسرے نبی سے بڑھ سکتا ہے۔
تو یہ اللہ نے فرمایا کہ آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اپنی طرف سے اس بندے کو رحمت عطا فرمائی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اپنی طرف سے اسے ایک علم عطا فرمایا۔ تو گویا کہ نبوت کی طرف اشارہ فرمایا اور علم لدنی کی طرف۔ قال لہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے، یہ تفسیر میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے سلام کیا ان کو، تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے، چادر اتاری، فرمایا کہ اس زمین پہ کون ہمیں سلام کرنے والا ہوا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کون سے بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ کہا کہ جی ہاں میں وہی موسیٰ ہوں۔ تو پھر انہوں نے یہ گفتگو شروع کی۔ تو قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا هل اتبعوک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں تمہارے ساتھ اس شرط پر رہ سکتا ہوں کہ تم مجھے وہ چیز سکھا دو، وہ نیک بات سکھا دو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تعلیم فرمائی ہے، تمہیں عنایت فرمائی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ساری بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح مجھے تمہارے علم کے بارے میں بتایا، تو کیا میں تمہارے ساتھ رہ کر وہ علم سیکھ سکتا ہوں؟ اب اس کے جواب میں خضر علیہ السلام نے فرمایا، قال، انہوں نے فرمایا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کو علم، حکمت کا علم عطا کیا گیا تھا، پوشیدہ جو اللہ کے راز ہیں ان کا علم دیا گیا تھا۔ تو خضر علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی نبی ہیں، اور آپ بظاہر جو بھی خلاف شرع امر ہے یا کوئی ایسا چیز کہ جس کو آپ ناجائز تصور کرتے ہیں، اس پر آپ خاموش نہیں رہ سکتے، آپ فوراً جلال میں آ کر اس کی گرفت فرماتے ہیں اور اس برائی کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اب جو آگے واقعہ ہونے والا تھا، خضر علیہ السلام اس کو جانتے تھے کہ بہت سے امور ایسے ہوں گے جو بظاہر ناجائز نظر آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں ہزارہا حکمتیں پوشیدہ ہوں گی، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دے تو وہ ناجائز نہیں رہتا ہے، وہ جائز ہوتا ہے۔ جائز اور ناجائز جو ہم لفظ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اعتبار سے بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک کام کا حکم دیتا ہے، چاہے عقل اسے کوئی بھی تصور کر رہی ہو وہ جائز ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کے مخالف حکم دیتا ہے تو عقل اسے کچھ بھی کہہ رہی ہو وہ جائز ہے۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے تمام انسان مارز وجود میں آئے، تو بی بی حوا جو تھیں جب ایک مرتبہ حاملہ ہوتی تھیں تو ایک لڑکا ایک لڑکی آپ کے حمل میں ہوتا تھا، پیدا ہوتا تھا، پھر دوبارہ حاملہ ہوتی، پھر ایک ٹوئنز پیدا ہوتے تھے، لڑکا لڑکی۔ اب اصول یہ ہوتا تھا کہ جو پہلے والا جوڑا ہے، یعنی اس پر جو لڑکا ہے دوسرے والے لڑکی سے شادی کرے گا، اور پہلے والی لڑکی دوسرے والے لڑکے سے شادی کرے گی، نکاح کرے گی۔ اب آپ بظاہر اگر دیکھیں تو ایک ہی ماں باپ ہے، ان سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ یقیناً آپس میں بھائی بہن ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اس قسم کے نکاح کو جائز قرار دیا۔ تو اب موجودہ شریعت کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ناجائز سا نظر آئے گا کہ بھائی بہنوں کا نکاح، لیکن جب اللہ نے حکم دے دیا تو آپ کی عقل اگرچہ موجودہ شریعت کے اعتبار سے اس کو ناجائز سا تصور کر رہی ہے، لیکن اللہ کے حکم دیا تو وہ شریعت میں جائز تھا۔ تو ہم حقیقتاً اگر دیکھا جائے اس شریعت کے اعتبار سے تو بھائی بہنوں کی اولاد نظر آتے ہیں، لیکن جائز اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر جب یہ موجودہ شریعت کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بھائی بہن کے نکاح کو حرام قرار دے دیا، چاہے وہ ایک ہی حمل سے ہوں، چاہے علیحدہ حمل سے ہوں، کسی طرح نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اب اگر کوئی معاذ اللہ بھائی اور بہن آپس میں نکاح کرے تو ہم کتنا اس کو معیوب تصور کریں گے، کتنا برا تصور کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ناجائز قرار دے رہا ہے، تو ہماری عقل بھی اس کو ناجائز تصور کرے گی۔ تو غرض ہے کہ یہ معاملہ تھا کہ خضر علیہ السلام جانتے تھے کہ بہت سے امور ایسے ہوں گے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہوگا، لیکن بظاہر ایسا نظر آ رہا ہوگا جیسے ناجائز ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام اس پر صبر نہیں کر سکیں گے اور بول پڑیں گے، اس کی پوشیدہ جو حکمت ہے اسے نہیں جانتے، اس لیے آپ کو صبر نہیں آ سکے گا، اور آپ بظاہر اس خلاف شرع امور کے اوپر امر پر خاموش نہیں رہ سکیں گے۔ وہ بیان فرمایا، قال، خضر علیہ السلام نے فرمایا، انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اس کی استطاعت آپ نہیں رکھتے ہیں۔ اور پھر اس کی وضاحت بھی فرمائی، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ اس بات پر کس طریقے سے صبر کر سکتے ہیں کہ جسے آپ کے علم نے نہیں گھیرا ہوا، آپ کا علم اس بات کو محیط ہی نہیں ہے، آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے، تو لازم بات ہے کہ پھر آپ ظاہر کو دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے اور خاموش نہیں رہ سکیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا،
انہوں نے کہا کہ عنقریب آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو بالکل صبر کرنے والے پائیں گے، اور میں آپ کی کسی بھی کام میں، کسی بھی حکم اور بات میں مخالفت نہیں کروں گا۔ قال، انہوں نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر اچھا ایسی بات ہے تو آپ میرے ساتھ اگر رہتے ہی ہیں تو پھر آپ مجھ سے کسی بھی بات کے بارے میں سوال نہیں کریں گے جب تک کہ خود میں آپ کو اس کا راز نہ بتا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسے ہی کروں گا۔ فَانْطَلَقَا، تو وہ دونوں چل پڑے۔ اب آگے کا مختصر واقعہ یہ ہوگا کہ آپ دونوں سب سے پہلے ایک دریا پر پہنچے، تو وہاں پر کچھ لڑکوں کی ایک کشتی تھی۔ انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو دونوں کے چہرے پر نور نبوت نظر آیا، ایک ویسی عبادت کا نور نظر آتا ہے، تو انہوں نے احتراماً آپ کو اپنی کشتی میں بٹھایا کہ ہم آپ کو دریا پار کروا دیں گے، اور پیسے وغیرہ بالکل نہیں مانگے، بلا اجرت کے آپ تشریف رکھیں، ہم آپ کو پہنچاتے ہیں۔ اب جب یہ کشتی چلی تو خضر علیہ السلام نے کلہاڑی نکالی اور ان کی کشتی کے اندر سوراخ کر دیا، 2-3 تختے کھیڑ دیے، لیکن اس طرح کی کشتی ڈوبے بھی نہیں۔ ابھی لازم سی بات ہے کہ اب ایک تو ان کا بظاہر انہوں نے ایک مطلب کرم کیا، احسان کا سا مظاہرہ کیا، خدمت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور پھر مطلب خضر علیہ السلام کا کلہاڑی سے ان کی کشتی کو توڑ دینا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے کیسے پھر برداشت ہوتا؟ جلالی نبی تھے تو فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ ایک تو انہوں نے بغیر اجرت کے ہمیں اپنے ساتھ بٹھا لیا، نہ کہ آپ کو کرم اور انعام کرتے، اور آپ نے ان کی کشتی توڑ دی۔ تو یہ اس میں حکمت، چونکہ آپ کو ابھی حکمت کا علم حاصل نہیں ہوا تھا تو اعتراض کر بیٹھے۔ خضر علیہ السلام نے یاد کرائیں گے کہ بھئی دیکھیں آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ آپ ہرگز کلام نہیں کریں گے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا اور انہوں نے عذر خواہی کریں گے کہ ہاں مجھے یاد نہیں رہا تھا، چلو ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں۔ پھر دوسرے مقام پر پہنچیں گے تو ایک بچہ کھیل رہا ہوگا، خضر علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے۔ تو اب ننھی سی جان کو یا چھوٹے بچے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا، یہ بھی بظاہر ایک ناجائز سا امر نظر آتا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہو تو ایک الگ بات ہے۔ خضر علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے، ظاہر کو دیکھتے ہوئے پھر وہ اعتراض کر بیٹھیں گے کہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا ہے کہ بچے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا۔ پھر خضر علیہ السلام یاد کرائیں گے کہ بھئی آپ نے تو وعدہ کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہاں مجھے یاد نہیں رہا، میں نے واقعی وعدہ کیا تھا۔ پھر تیسرے مقام پر یہ لوگ پہنچیں گے ایک ایسی بستی میں کہ جو لوگ ان کی مہمان نوازی بالکل نہیں کریں گے۔ یہ وہ دور تھا، اور اب بھی اگر آپ دیکھیں کہ گاؤں وغیرہ کی طرف اگر آپ چلے جائیں، کوئی مہمان آئے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک رسم، ایک رواج ہوتا ہے، وہ اس کو ادب کے خلاف، مروت کے خلاف اور اپنے قوانین کے خلاف سمجھتے ہیں کہ کوئی مہمان بغیر کھائے پیے آگے نکل جائے، اور مہمان بھی یہ توقع کرتا ہے کہ میری مہمان نوازی ہونی چاہیے، اگر نہیں کریں تو وہ بستی بری محسوس ہوتی ہے، یا اس کے بارے میں مطلب ایک برا تاثر اور تصور پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب آپ دونوں وہاں پر پہنچے تو اس بستی والوں نے آپ کی مہمان نوازی نہیں کی، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے برا محسوس کیا۔ پھر جب یہ وہاں سے چلے تو اس بستی کے اندر ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، تو خضر علیہ السلام نے بطریق کرامت یا معجزے کے طور پر اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا، ان بستی والوں نے تو ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ایسا ناقدری کا ثبوت دیا، اور آپ ان کی دیوار کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اس پر پھر خضر علیہ السلام نے بحکم الہی کہا کہ اب ہمارا جدائی کا وقت آ گیا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کسی چیز پر کلام نہیں کریں گے، سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں آپ کو نہ بتا دوں۔ اور پھر خضر علیہ السلام نے اللہ کی عطا سے کشتی پھاڑنے، بچے کو قتل کرنے اور لوگوں کے برے سلوک کے باوجود ان کے گاؤں کی دیوار کو سیدھا کرنے کی حکمت کو بیان کیا۔ یہ انشاءاللہ پھر آگے آئے گا، تو اتنی چیز کو پھر ہم یہاں تک دیکھتے ہیں۔ فانطلقا، تو وہ دونوں چلنے لگے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے، خرقہا، تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ دیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخرقتہا لتغرق اہلہا، کہ آپ اس کشتی کو پھاڑتے ہیں تاکہ اس کے بیٹھنے والے دریا کے اندر غرق ہو جائیں۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے یہ بہت برا معاملہ کیا ہے۔ قال، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے آپ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے معاملات میں صبر نہیں کر سکیں گے؟
پھر موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا، قال، انہوں نے کہا کہ لا تؤاخذنی بما نسیت، آپ اس چیز پر میری گرفت نہ فرمائیں جس کو میں بھول گیا ہوں، ولا ترہقنی من عمری عسرا، اور آپ مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے، یعنی مجھے ملامت نہ کریں کیونکہ میں ایک بات کو بھول گیا ہوں، اور مجھے بھی چھوڑنے وغیرہ کی کوشش نہ کریں۔ چلیں ہم آگے چلتے ہیں۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ جب ان دونوں نے ایک غلام لڑکے کو پایا، اس سے ملاقات کی، اس کے پاس پہنچے، یعنی غلام لڑکے کو ہی کہتے ہیں کہ یعنی لڑکے کے پاس وہ دونوں پہنچے، فقتلہ، تو خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو پھر وہی جلالی طبیعت تھی، آپ نے پھر اعتراض کر دیا، قال، آپ نے فرمایا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے بغیر کسی جان کے، بغیر کسی معاملے کے ایک صاف ستھرے لڑکے کو قتل کر دیا، یعنی جس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ ضرور بے شک ایک آپ نے بہت بری بات کی ہے، بہت برا عمل کیا ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ بے شک آپ میرے معاملے میں صبر کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں؟ قال، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا، انہوں نے کہا، ان سألتک عن شیء بعدہا، کہ اگر میں آپ سے اس معاملے کے بعد کوئی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کروں، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنا ساتھی نہ بنائیے گا، قد بلغت من لدنی عذرا، بے شک آپ میری طرف سے عذر تک پہنچ چکے ہیں، آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے۔ یعنی جو آپ نے ایک شرط رکھی تھی کہ تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے، اور میں نے اس کا اقرار کیا تھا، بالکل وہ معاملہ پورا ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد اگر میں سوال کروں تو بالکل آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ مجھے اپنا ساتھی نہ بنائیے گا، مجھ سے جدائی اختیار کر لیجیے گا۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ اذا اتیا اہل قریۃ استطمعا اہلہا، یہاں تک کہ جب وہ ایسے گاؤں والوں کے پاس پہنچے کہ ان لوگوں سے انہوں نے کھانا طلب کیا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو ان لوگوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ یہ میں نے آپ کو بات بتائی تھی، اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ کہف چل رہی تھی اور تقریباً 77 آیات کی تفسیر تک ہم پہنچے تھے۔ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس کا جو اب موجودہ ہماری بات چل رہی تھی اس کا پس منظر بھی آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ چلے، سب سے پہلے ایک کشتی میں سوار ہوئے، اس میں آپ نے سوراخ کر دیا، پھر ایک بچے کے پاس پہنچے، خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا، پھر ایک بستی میں آپ پہنچے۔ رسم و رواج یہی تھا کہ بستی والے ضیافت کیا کرتے تھے، آپ نے حسب رواج ضیافت کا مطالبہ کیا، انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر خضر علیہ السلام نے ان کی ایک گرتی ہوئی دیوار کو بطریق کرامت یا بطریق معجزہ سیدھا کر دیا، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، سوال کیا، تو اس وقت پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ آپ کے اور میرے درمیان معاہدہ یہی تھا کہ آپ کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں گے، تو 2 مرتبہ ہو گیا تھا، اب یہ 3 مرتبہ پھر ہو چکا ہے، لہٰذا اب آپ اور میرے درمیان جدائی ہے۔ اور پھر خضر علیہ السلام نے بعطاء الہی جو آپ کے ان افعال کے اندر حکمتیں پوشیدہ تھیں وہ ظاہر فرمائیں، جو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ تو یہ 77ویں آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، فانطلقا، پھر وہ دونوں وہاں سے چلے، حتیٰ اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، یہاں تک کہ جب وہ ایک ایسی بستی کے پاس آئے کہ جن کے رہنے والوں سے ان دونوں نے کھانا طلب کیا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو انہوں نے بستی والوں نے انکار کر دیا کہ ان دونوں کی ضیافت کریں۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا، تو ان دونوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے اس بستی میں ایک دیوار پائی، يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ، قریب تھی کہ وہ گر جاتی،
فَأَقَامَهُ، تو خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کھڑا کر دیا، یعنی بطریقہ کرامت ہاتھ پھیرا، وہ سیدھی کھڑی ہوتی چلی گئی۔ تو اب اس پر مطلب اعتراض کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال، موسیٰ نے کہا، لو شئت، اگر آپ چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، تو ضرور اس پر کوئی اجرت لے لیتے۔ یعنی گویا کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب انہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی تو آپ نے مفت میں ان کا کام کیوں کیا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے بنانے پر ان سے باقاعدہ اجرت طلب کرتے، اپنی مزدوری لے لیتے اور اس سے ہم کچھ چیز کھا پی لیتے۔ تو قال، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، ھذا فراق بینی و بینک، یہ آپ کے اور میرے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، ان قریب میں آپ کو اس کی تعویل بتاؤں گا، اس کا راز بتاؤں گا جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اب وہ راز بتانا شروع ہوئے۔ اما السفینہ، تو بہرحال سفینہ، وہ کشتی جو تھی، فکانت لمساکین، یہ چند مساکین کی تھی، کہتے ہیں کہ 8 یا 10 یہ مساکین تھے، یعملون فی البحر، یہ دریا کے اندر کام کرتے تھے، فاردت ان اعیبها، تو میں نے ارادہ کیا کہ ان کی کشتی کو عیبناک کر دوں۔ وکان وراءہم ملک، ان کے دوسرے کنارے پر ایک بادشاہ تھا، یأخذ کل سفینۃ غصبا، اور وہ ہر کشتی کو جو صحیح سالم ہوتی تھی اسے غصب کرتے ہوئے زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو گویا کہ پہلی حکمت یہ ظاہر کی کہ اگرچہ ان لوگوں نے ہمیں مفت میں بٹھایا، ہمیں عزت دی، ہمارا احترام کیا، دوسرے کنارے تک پہنچانے میں مدد دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ دوسرے کنارے پر ایک بادشاہ ہے جو ہر اس کشتی کو پکڑ لیتا ہے، زبردستی چھین لیتا ہے کہ جو بالکل صحیح سالم ہوتی ہے۔ تو میں نے جان بوجھ کر اس میں ایک تھوڑا سا عیب پیدا کر دیا تاکہ یہ کشتی وہاں پر پہنچے تو بادشاہ کے جو سپاہی ہیں وہ دیکھیں گے کہ عیب ناک کشتی ہے تو چھوڑ دیں گے، اس طرح ان کی کشتی کو میں نے محفوظ کر دیا۔ وہ بعد میں جوڑ لیں گے، پھر دوبارہ سفر شروع ہو جائے گا، کم از کم بادشاہ کی دسترس سے محفوظ ہو جائے گی۔ یہ تھی حکمت اس میں۔ پھر لڑکے والے مسئلے کی حکمت بیان کی، وَأَمَّا الْغُلَامُ، بہرحال لڑکا، اور بہرحال لڑکا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو ان کے والدین، اس لڑکے کے والدین مسلمان تھے، مومن تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقُهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں خوف ہوا کہ وہ بچہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، اس میں گرا دے گا، مبتلا کر دے گا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بتایا کہ یہ بچہ اگر بڑا ہو گیا تو یہ کافر ہے، یہ بالکل مطلب اس کی یہ ایمان قبول نہیں کرے گا، اور یہ والدین اپنے اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کی محبت میں یہ دونوں بھی کفر میں مبتلا ہو جائیں گے، لہذا اللہ نے حکم دیا کہ بچپن میں اس بچے کو مار دیا جائے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں جو والدین ہیں انہیں آپ کا رب اس بچے سے بہتر بدلہ عطا فرمائے جو صاف ستھرے ہونے کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہو اور مہربانی کے اعتبار سے زیادہ قریب ہو۔ یعنی گویا کہ ہم نے اس کو قتل تو کیا لیکن اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ارادہ یہ ہے کہ اب ان والدین کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی اولاد عطا فرمائے گا کہ جو اس لڑکے سے صفائی ستھرائی کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے انتہائی پاکیزہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرب اور درجات دلوانے کے اعتبار سے زیادہ قریب ہوگی۔ اور ایسے ہی ہوا کہ پھر یہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان مفسرین نے جو روایت ہیں اس کے مطابق یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو، والدین کو، ایک بیٹی عطا فرمائی، ان کے بیٹی پیدا ہوئی۔ جب وہ بچی جوان ہوئی تو ایک نبی کے نکاح میں آئی، اور پھر اس بچی سے بھی آگے نبی پیدا ہوئے۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان کو عزت عطا فرمائی، جس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ صرف خضر علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا تھا، آپ نبی تھے، لہٰذا اپنے یہ اللہ کے اشارے سے یا اللہ کے بتانے سے آپ نے بچے کو قتل کیا۔ آج ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کافر کے بچے کو دیکھ کر یہ سوچیں کہ بڑا ہو کے کافر ہوگا لہٰذا اس کو ابھی قتل کر دیا جائے، کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ پہلے ہم نے آپ کو وضاحت کر دی تھی، پھر ایک دفعہ عرض کر دیتے ہیں کہ صرف انبیاء علیہم السلام کا خواب شرعاً حجت ہوتا ہے، یعنی ان کو خواب میں جو حکم دیا جائے وہ اللہ کی طرف سے حکم ہی ہوتا ہے، اس کو پورا کرنا ہوگا۔
یعنی خواب میں جو کچھ اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے وہ وحی الہی کی ہی ایک صورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ چاہے کوئی بڑے سے بڑے صحابی ہوں یا کوئی ولی ہوں، ان کا خواب شرعاً حجت نہیں ہے۔ سچے خواب ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس خواب کو بنیاد بنا کر کوئی حکم پر ایسے حکم پر عمل نہیں کر سکتے جس کی بظاہر شریعت نے مخالفت کی تھی۔ مثلا مثال کے طور پہ کوئی اللہ کے ولی مشہور ہیں، ان کو خواب نظر آیا کہ کوئی حکم دے رہا ہے کہ فلاں بچے کو قتل کر دو، یہ بڑا ہو کے کافر ہوگا، تو وہ اپنے اس خواب کو بنیاد بنا کر اس بچے کو قتل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا خواب شرعاً حجت نہیں ہوگا۔ تو یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو مارنے کا حکم دیا، یہ حکمت اس میں پوشیدہ تھی۔ اب وہ دیوار کی باری آئی تو کہتے ہیں معمل جدار، اور بہرحال دیوار فکانہ لغلامین یتیمین فی المدینہ تھی، تو یہ دو یتیم بچوں کی تھی۔ وکانہ تحتہ کنز لہما، یعنی انہوں نے بتایا کہ دیوار جو تھی اس شہر میں رہنے والے، اس گاؤں میں رہنے والے دو یتیم بچوں کی ہے۔ وکانہ تحتہ کنز لہما، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں بچوں کا خزانہ ہے۔ وکانہ ابوہما صالحا، اور ان دونوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما، تو آپ کے رب نے ارادہ فرمایا کہ یہ دونوں بچے اپنی جوانی تک پہنچ جائیں اور اس کے بعد پھر اپنا خزانہ نکال لیں، رحمتم من ربک، آپ کے رب کی طرف سے رحمت کے ساتھ، کرم اور فضل کے ساتھ۔ وما فعلتہ عن امری، اور میں نے یہ جو کچھ کیا ہے یہ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا ہے۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ اس کی تعویل ہے، اس کے پوشیدہ راز ہیں جو کچھ میں نے کیا اور آپ اس پر صبر کی استطاعت نہ رکھ سکے۔ تو آپ غور فرمائیں، تیسری جو بات تھی کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ تھی کہ یہ دو یتیم بچوں کی تھی، تو اگرچہ بستی والوں نے غلط سلوک کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان بچوں کی وجہ سے حکم دیا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دیا جائے۔ اور بچوں پہ کرم نوازی کیوں تھی اس کی وجہ بتائی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ نیک شخص تھا۔ تو مفسرین نے تو یہ بیان فرمایا کہ اس بچوں کا، کیونکہ ابن کا اطلاق جو ہے نا یہ باپ پر بھی ہوتا ہے، دادا پر، پر دادا پر بھی ہوتا ہے، تو ان بچوں کا حقیقی باپ ایسا نیک نہیں تھا، بلکہ 7ویں نسل کے اندر، یعنی دادا، باپ، پھر دادا، پھر پردادا، پھر جو اوپر چلتے جاتے ہیں، 7ویں درجے پہ جا کے ایک شخص تھا ان کا دادا جو نیک آدمی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نیکیوں کی برکت ان بچوں پر ظاہر فرمائی اور ان کی دیوار کے گرنے سے بچانے کا خضر علیہ السلام کو حکم دیا، کیونکہ یتیم بچے تھے، کمزور تھے، ابھی چھوٹے تھے، اگر دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ لوٹ لیتے، تو اللہ نے حکم دیا کہ دیوار کو سیدھا کیا جائے۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام نے آخر میں عذر بیان کیا کہ کشتی میں سوراخ کرنا، لڑکے کو قتل کرنا، دیوار کو سیدھا کرنا میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا، لہٰذا میں قابل گرفت اس میں نہیں ہوں۔ تو اب اس میں آپ غور فرمائیے، اس واقعے میں یہ بہت ہی بہترین واقعہ ہے جس سے ہمیں بہت سی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں، اس کے باوجود علم سیکھنے کی جستجو میں آپ نے سفر فرمایا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کتنے ہی اعلیٰ مرتبے پر پہنچ جائے، کیسی ہی عمر میں پہنچ جائے، اسے علم سیکھنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے اور علم ضرور سیکھنا چاہیے، چاہے اس کے لیے اس کو سفر کرنا پڑے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں گھر بیٹھے ہمیں سب کچھ حاصل ہو جائے، دنیا کے لیے ہم باہر نکلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے، عزت بنانے کے لیے اور دیگر امور کے لیے، لیکن اپنے آخرت بنانے کے لیے سفر کرنا یا مشقت برداشت کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم اکثر نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں گھر بیٹھے ہمیں سب کچھ حاصل ہو جائے، اس کے لیے مشقت اختیار نہ کرنی پڑے۔ دوسرے شہروں میں سفر تو دور کی بات، اپنے ہی شہر میں اگر کسی مقام پر کوئی علم کی محفل ہے، کوئی درس قرآن ہو رہا ہے، اس میں شرکت کرنے کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کم از کم اتنا تو ہمیں کرنا چاہیے کہ جیسے ہمارے کیو ٹی وی کے اوپر مختلف سکھانے کے سلسلے میں پروگرامز آتے ہیں، قرآن پاک سکھانا، جیسے ہمارا احکام شریعت پروگرام ہے، مسائل سکھاتے ہیں، یہ تدبر قرآن ہے، اس میں تفسیر بیان کی جاتی ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے، اسے تو ہم کم از کم سیکھیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا اور ہم علم سیکھنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، یہ غلط ہے اور نبیوں کے طریقے کے خلاف ہے۔
پھر آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماتحت خادم سے یوشع بن نون سے فرمایا تھا کہ جب یہ جو مچھلی ہے یہ دریا کے اندر چلی جائے تو تم ہمیں بتانا، لیکن وہ بھول گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان پر کوئی غضب نہیں فرمایا، سختی نہیں فرمائی، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ماتحت سے غلطی ہو جاتی ہے، بھولے سے بیچارے کو یاد نہیں رہا، تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور اس کی بھول کو اس کا قصور قرار دیتے ہوئے معاف نہ کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ ہم سے بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہزارہ معاملات میں ہم بات بھول جاتے ہیں، تو اپنے لیے کیا عذر بناتے ہیں، یا اپنے لیے بھولنے کے باوجود سامنے والے سے کس رویے کی توقع کرتے ہیں، وہی ہمیں معاملات دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو تو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، اگر ہم ماتحت ہیں، کوئی افسر ہے، ہم بھول جائیں تو ہم چاہتے ہیں کرم نوازی ہونی چاہیے، اور اگر ہمارا ماتحت کوئی بھول جائے اور غلطی کر بیٹھے تو ہم اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کم از کم اسے 2 سخت جملے سنانا تو لازم سمجھا جاتا ہے۔ بعض جگہ گالی گلوچ اور بعض اوقات مار پیٹ سے بھی کام لے لیا جاتا ہے بعض مقامات پر، جو شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بھول سب کے ساتھ ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ اپنے ماتحت کے ساتھ نرم سلوک کرنا چاہیے۔ اگرچہ ہمارا موضوع نہیں، لیکن ضمناً آگے یہ بات تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ ماتحت پر ظلم و تشدد اور سختی دنیا کے اندر تو یہ مطلب شاید قابل گرفت نہ بنے، لیکن آخرت میں ضرور قابل گرفت ہو سکتی ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ غلام ہیں جو غلطی کرتے ہیں، تو میں جواب میں ان پہ شدت کرتا ہوں، سختی کرتا ہوں، مار پیٹ کرتا ہوں، تو میرا اور ان کا بروز قیامت کیا معاملہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان غلاموں کی غلطی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس کے جواب میں تیری سزا کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، پھر یہ دیکھا جائے گا کس کا وزن زیادہ ہے۔ اگر تیری مار کا وزن زیادہ ہوا تو تیری نیکیاں نکال کے ان کے نام مال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر ان کی غلطی زیادہ ہوئی تو تجھے اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو وہ صحابی روتے ہوئے نبی کریم کی پھر محفل سے تشریف لے گئے تھے۔ تو گویا کہ آج اگر ماتحت کو ڈانٹیں گے ڈپٹیں گے، ماتحت کوئی بھی ہو سکتا ہے نچلے لیول پہ، چاہے وہ زوجہ کی شکل میں ہو، اپنے بچوں کی شکل میں ہو، آپ ٹیچر ہیں شاگردوں کی شکل میں ہیں، آپ افسر ہیں، آپ کا ماتحت نوکر کی شکل میں ہے، آپ مطلب کسی بھی عہدے پر ہیں اور کوئی آپ کا نیچے انڈر کام کرتا ہے اور آپ اس کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، تو ضرور ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس سلسلے میں کیا ہے، وہ 2 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے غلام غلطی کرتے ہیں اور بہت کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا تم درگزر کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو۔ عرض کی میں معاف کر دیتا ہوں، پھر غلطی کرتے ہیں، فرمایا پھر معاف کر دیا کرو۔ عرض کی میں پھر معاف کرتا ہوں، پھر وہ غلطی کر دیتے ہیں، فرمایا پھر معاف کر دیا کرو۔ ان صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کب تک ان کو معاف کرتا رہوں؟ فرمایا اس وقت تک جب تک تمہارا رب تمہاری کثیر غلطیوں کے باوجود تمہیں معاف کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو بہترین اصول بتایا کہ تم بھی تو کتنی غلطی کرتے ہو، اپنے رب کو دیکھو کتنی غلطیوں پہ تمہیں معاف کرتا جا رہا ہے، تو تم اپنے ماتحت کے ساتھ یہی رویہ رکھو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہا ہوں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مجھے کسی بات پر ڈانٹا ہو اور یہ کہا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں اس طرح کیا۔ اگر مجھ سے کوئی کام غلط ہو بھی جاتا تو آپ خاموش رہا کرتے تھے، اور اگر آپ کے اہل خانہ مجھے اس پر کچھ ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی کوشش کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کو چھوڑ دو، اگر اس کی قسمت میں ایسا نہ لکھا ہوتا تو کیوں ہوتا۔ تو سبحان اللہ، یہ بھول وغیرہ ہوتی ہے، بعض اوقات من جانب اللہ ہوتی ہے، تو ہمیں بھی درگزر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ماتحت ایسا ہے کہ آپ کی درگزر کی عادت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر نقصان مسلسل پہنچا رہا ہو، تب بھی اسے سزا نہ دیں، خاموشی کے ساتھ 1 دفعہ تنبیہ کریں، 2 دفعہ کریں، 3 دفعہ کریں، 4تھی دفعہ باہر نکال دیں کہ بھئی ٹھیک ہے اب آپ کہیں اور جا کے جاب کر لیں، کام کر لیں، ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ڈانٹنا ڈپٹنا، ذلیل کرنا، سب کے سامنے جھڑک دینا، مارنا پیٹنا، تو یہ مطلب طریقے بعض اوقات ظلم میں شامل ہو جاتے ہیں اور انسان قابل گرفت ہو جاتا ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ جہاں وہ مچھلی گری تھی اگر تم بھول بھی گئے تو چلو ہم وہاں پہ واپس چلتے ہیں، اور آپ پھر وہاں چلے گئے۔
اور اس غلام کو آپ دیکھیے کہ اس یعنی خادم جو تھے انہوں نے فوراً یہ کہا تھا کہ میں نے مچھلی کو دیکھا تو تھا لیکن شیطان نے مجھے یہ بات بھلا دی کہ میں آپ کے سامنے اس کو ذکر کر دیتا۔ تو گویا کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً مطلب اپنا عذر بیان کرنا چاہیے تاکہ سامنے والا بدگمانی کا شکار نہ ہو، یہ بھی ایک اچھی عادت ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس سے ایک پورے واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب کو علمی اعتبار سے برابر نہیں بنایا ہے، کسی کا علم بہت زیادہ ہے، کسی کا بہت کم ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف چل رہی تھی اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اختتام پذیر ہوا تھا، اور اس واقعے سے حاصل ہونے والے کچھ نکات کے بارے میں ہم کلام کر رہے تھے، اور ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے علمی اعتبار سے تمام لوگوں کو برابر نہیں بنایا ہے، کسی کا علم زیادہ ہے، کسی کا علم کم ہے۔ بعض اوقات علمی اعتبار سے لوگ برابر ہوتے ہیں لیکن ان کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں، ایک کا علم کسی اور اعتبار سے ہوتا ہے، دوسرے کا علم کسی اور اعتبار سے۔ موسیٰ علیہ السلام جو تھے علم شریعت کے اعتبار سے کامل تھے لیکن بعض چیزوں کی تعویل اور حکمت کا علم آپ کو حاصل نہیں تھا، اور خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف امور کی حکمت اور رازوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مقام پر پہنچنے کے بعد بجز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ بالاتفاق جتنی بھی کائنات میں اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی ہے ان میں سب سے زیادہ علم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا علم سب سے زیادہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تمثیل سے یوں سمجھایا گیا، مثال سے، کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسا ہے جیسے ایک سمندر، اور بقیہ تمام مخلوق کا علم، اور بعض روایات کے مطابق یعنی بعض اقوال کے مطابق تمام انبیاء علیہ السلام کا علم ایسا ہے جیسے اس سمندر سے ایک چڑیا پانی پیے اور اس کی چونچ سے ایک قطرہ ٹپکے، جیسے پانی پیتے ہیں تھوڑا سا ٹپک جاتا ہے، تو جو ٹپکنے والا قطرہ ہے وہ گویا کہ تمام کا علم ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس سمندر کے برابر ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا وسیع علم ہوگا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 63 سال اور نوح علیہ السلام کی عمر مبارکہ تقریباً یعنی تبلیغ کی عمر جو ہے وہ 950 سال لکھی ہے، ویسی عمر تو زیادہ تھی، 950 سال تو آپ نے تبلیغ دین فرمائی، لیکن نوح علیہ السلام کا مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل و اعلیٰ نہیں ہے بالاتفاق۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کے سلسلے میں سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ علم عطا کیا گیا تو آپ سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور نوح علیہ السلام آپ کے بعد درجے رکھتے ہیں، یعنی بعد کے درجات میں آپ کا شمار ہوتا ہے، بعد والے درجات کے حامل انبیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ عبادت کی کثرت سے کوئی اتنے درجات نہیں پا سکتا جتنا اللہ تعالیٰ علم کے بدلے میں عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا خضر علیہ السلام کے علم کی نوعیت کچھ اور تھی، موسیٰ علیہ السلام کے علم کی نوعیت کچھ اور تھی، تو آپ سیکھنے گئے اور وہاں پر جا کر آپ نے باقاعدہ سیکھا۔ اس واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کا وعدہ کر لے اور پھر وعدہ کرنا ہی بھول جائے اور پھر اس وعدہ خلافی کا مرتکب ہو جائے تو اس کی شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے۔ جیسے تینوں مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا، یہ پہلے حضرت خضر علیہ السلام نے شرط رکھ دی تھی کہ دیکھیں آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھیں گے نہیں، اور جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں کلام نہیں کروں گا، اس کے باوجود تینوں مقامات پر آپ نے کلام کیا، تو یہ اصل میں بھول کی وجہ سے تھا، اور یہ بھول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تھی
کیونکہ بہرحال ایک دن جدا ہونا تھا، اگر آپ نہ بولتے تو یہ جدائی کا موقع بھی نہ آتا، جب جدائی کا موقع نہ آتا تو چیزوں کی تعویل کیسے بیان ہوتی؟ تو اس میں بھی حکمت الہی پوشیدہ تھی، حکمت الہی کار فرما تھی، لیکن بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ وعدہ خلافی اگر بھولنے کی وجہ سے ہو تو شرعاً قابل گرفت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر بالفرض آپ نے کسی سے وعدہ کیا ٹھیک ہے میں کل فلاں مقام پر آ جاؤں گا اور آپ کو یاد نہ رہا تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آپ سے وعدہ کرتا ہے اور بعد میں عذر بیان کرتا ہے کہ یہ مجھے یاد نہیں رہا تھا، تو اس کے عذر قبول کر لینا چاہیے اور اس کے اس عذر پر اسے مطلب برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات آدمی اپنے وعدے کو بھول جاتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی ایک واقعے سے معلوم ہوا کہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام بھولے ہیں آپ نے عذر بیان کیا کہ ٹھیک ہے میں بھول گیا تھا، آپ مجھ پہ سختی نہ کریں، میرے معاملے میں رکاوٹ نہیں پیدا کیجئے، میں آئندہ احتیاط کروں گا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کبھی بھول جاتا ہے، کوئی وعدہ خلافی بھولے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، کسی عذر کی بنا پر ہو جاتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ عذر بیان کر دے، معذرت کر لے۔ لہٰذا اگر آپ کسی مقام پہ پہنچ نہ سکے، بھول گئے بالفرض، تو پھر کم از کم ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کال کر کے اس کو انفارم کر دیں کہ بھئی میں نہیں آ سکا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں بھول گیا تھا۔ اگر ہم نظر انداز کر دیں گے تو وہ شخص بدگمانی کا شکار ہوتا رہے گا، اس کے ذہن میں ہمارا منفی تصور پیدا ہوگا کہ جی بڑے وعدہ خلاف ہیں، مجھے دیکھو فلاں جگہ بلا کر خود غائب ہو گئے۔ تو عذر بیان کر دینا چاہیے، یہی ہمارے نبیوں کا بھی طریقہ رہا ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں دیکھیں کہ بظاہر ایک چیز کچھ ہوتی ہے، لیکن اللہ کی جب حکمت ظاہر ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے معاملہ تو کچھ اور ہے۔ لہذا اس واقعے سے ہمیں بھی معلوم ہوا کہ ہمارے اطراف میں خود ہماری ذات کے ساتھ ہونے والے وہ معاملات جو بظاہر ہمارے نفس کو پسند نہیں آتے، ان پر فوری طور پہ کوئی نتیجہ مرتب کر کے زبان سے کلام شروع کر دینا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ بچہ مر گیا گھر میں، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، ڈاکہ پڑ گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، شوہر بیوی میں لڑائی ہو گئی، طلاق ہو گئی، اور دیگر بہت سارے معاملات، نقصان کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ اس پر آدمی یہ فوراً مطلب بعض وقت اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں تو نے یہ کیا کر دیا، معاذ اللہ تو نے یہ کیوں ہمارے بچے کو مار دیا، ہمارا ہی تو نے گھر دیکھ لیا مصیبت کے لیے، ہم پر کیوں ظلم کیا۔ اس طرح کے مطلب نازیبہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں کہے جاتے ہیں، جن میں سے اکثر کفر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ لہذا جس طریقے سے خضر علیہ السلام نے حکمت بیان کرتے ہوئے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، بظاہر ایک کام آپ کی مرضی کے خلاف نظر آ رہا ہوتا ہے، شرع کے خلاف بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت کار فرما ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو ملحوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، بخیل و کنجوس نہیں ہے، غافل نہیں ہے، بھولنے والا نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ تو روزانہ آپ اندازہ کریں کہ اربوں خربوں مچھلیوں کو، اربوں خربوں کیڑے مکوڑوں کو، اربوں خربوں جنگلی جانوروں کو، اربوں خربوں انسانوں کو، اربوں خربوں جنات کو غذائیں فراہم کر رہا ہے۔ جو رب کئی ہزار ارب ٹن غذا ایک ہی دن میں اپنی مخلوق کو تقسیم کر رہا ہو، اس کے خزانے میں کیا کمی ہوگی؟ اب اگر وہ ہمیں کوئی کمی میں مبتلا کرتا ہے، کوئی چیز ہمیں دی ہوئی تھی وہ واپس لے لیتا ہے، تو یقیناً اس کی حکمت ہے، مصلحت ہے، ہمارا امتحان ہے، آزمائش ہے، اور کئی امور ہو سکتے ہیں۔ لہذا اپنے زبان دراز کرنا، کلام کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ مختلف قسم کے نازیبہ کلمات سے یاد کرنا، یہ شرعاً غیر مناسب ہے اور ہمارے ایمان کے زوال کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہام کرنے سے نبی ہی کوئی ایسا کام کر سکتا ہے، جسے میں نے آپ کو بتایا عام آدمی کو اس کا حق حاصل نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھی تعویل نہیں بتائی گئی تو پھر عام آدمی تو علمی اعتبار سے بہت ہی کم ہوتا ہے، لہٰذا اس کو نہیں چاہیے کہ اپنے علم یا قیاس کے زور پر یا غالب گمان یا اندازہ لگا کر کوئی مستقبل کا وہ معاملہ ایسا کر بیٹھے کہ جو خلاف شرع ہو۔ لہذا آج اگر کوئی مطلب پیر صاحب ہیں، کوئی شیخ صاحب ہیں، کوئی بڑے عالم اور مفتی ہیں، تو وہ اپنے علم کے زور پر یا اپنے ذہن کے بنیادوں پر یا اپنے فہم کے بنیادوں پر کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو شریعت نے اس سے منع کیا ہو، اور وہ کہیں جی مجھے اس میں یہ حکمت نظر آتی ہے۔ جسے نے مثال دی تھی، مثلا کوئی کافر کے بچے کو مار دے
اور پھر یہ کہے کہ بھئی چونکہ یہ کافر تھا بڑوں کو بھی کافر بنتا اور ہو سکتا ہے اسلام کے خلاف چلا جاتا تو میں نے اس لیے وہ قتل کر دیا، تو ان کے لیے شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اللہ نے ان کو بتایا تھا خضر علیہ السلام کو یہ بچہ بڑا ہو کر بھی کافر ہی بنے گا اور اپنے والدین کو کفر میں مبتلا کر دے گا، لیکن ہمیں تو نہیں بتایا۔ ہو سکتا ہے آج ایک کافر کا بچہ نظر آ رہا ہو لیکن یہ بڑا ہو کہ مومن مسلمان بن جائے اور اللہ اس کو تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ہزاروں کفار کے ایمان لانے کا سبب بن جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جیسا صحابہ کرام علیہم الرضوان کو آپ دیکھیے کہ کثیر صحابہ ایسے بھی تھے کہ جو پہلے مشرکین مکہ کے ساتھ تھے اور پھر وہ مطلب ایمان لے کر آئے اور ان کا فیض قیامت تک جاری ہوگا۔ اس لیے اللہ ہی اپنی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے، ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ کوئی پیر صاحب وغیرہ ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں، انہیں احتیاط کرنی ہوگی۔ یہ جو آخری واقعہ تھا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ 2 یتیم بچوں کا خزانہ دیوار کے نیچے مدفون تھا اور وہ دیوار گرنے والی تھی جس سے خزانہ ظاہر ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوا کہ ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کا سامان کیا جائے، اور اس کا طریقہ یہی تھا کہ اس دیوار کو دوبارہ قائم کریں۔ یہ دیوار اصل میں بہت بڑی تھی اور مطلب بہت کئی 100 فٹ اونچی تھی اور چوڑی بھی تھی، تو یہ اگر گر جاتی تو اتنی بڑی دیوار کو دوبارہ بنانا بھی مشکل تھا اور سارا خزانہ ظاہر ہو جاتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو حکم دیا اور اللہ نے فرما دیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں بچوں کا باپ نیک شخص تھا، تو اس باپ کی نیکی بچوں کے کام آ گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص نیک عمل کا ارتکاب کرتا ہے تو اخروی فائدے تو حاصل ہوتے ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے نیک عمل کی برکات دنیا میں بھی اس کے لواحقین کو عطا فرماتا ہے، جیسے خزانے کی حفاظت۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نیک اعمال کا ارتکاب کریں کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لواحقین پر، ہمارے متعلقین پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ 7ویں نسل، اگر ہم تفسیر کا اعتبار کرتے ہوئے دیکھیں تو 7ویں نسل کے اندر ایک دادا تھا، اس سے فیض جاری ہوا نیچے تک۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات اکابرین میں سے، ہمارے خاندان کے بڑوں میں سے کوئی نیک ہوتا ہے تو اس کا فیض بہت دور تک جاری ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے، اور نیک عمل کرتے ہوئے اگر بالفرض اپنی موجودہ اولاد جو ہے اگلی نسل وہ مطلب بے راہ روی کا شکار ہو جائے تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ کیا ہوا، میں تو نیک عمل کر رہا ہوں اور اولاد کیسی نکل آئی۔ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات، مطلب اولاد کی اپنی شامت اعمال ہوتی ہے، لیکن ان نیک عمل کا فائدہ اگر اس اولاد کو نہیں ملے گا تو اگلی اور اس سے اگلی کسی نہ کسی نسل کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا، فیضیاب کرے گا۔ اور یہ تفسیر کے اندر یہ جو اس خزانہ تھا اس کے اندر ایک کہتے ہیں کہ تختی بھی تھی، بہت سارا سونا چاندی تھا اور اس میں ایک سونے کی تختی تھی جس پر نصیحت آموز کچھ باتیں لکھی تھیں جو میں آپ کو سناتا ہوں، کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس کا حال عجیب ہے، یعنی اس شخص کا حال عجیب ہے کہ جسے موت کا یقین ہو تو اس کو خوشی کس طرح حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جب کوئی شخص کو یقین ہے کہ وہ مرے گا پھر وہ کیسے خوش رہتا ہے، جب اگر موت کا احساس صحیح ہو جائے تو بہت ساری خوشیاں انسان کی اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ خوشی سے مراد وہ جو غفلت پیدا کرتی ہے، اگر آخرت کے احساس کے ساتھ آدمی کو تفریح حاصل کر رہا ہو تو منع بھی نہیں ہے۔ دوسرا اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو خوشی کس طرح، اس کا حال عجیب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء و قدر کا یعنی تقدیر کا یقین رکھتا ہو، اس کو غصہ کیسے آ جاتا ہے۔ یعنی جب یقین ہے کہ جب ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، یعنی ہدایت اور گمراہی کو اختیار کرنے کے علاوہ، کیونکہ اس میں ہم کلی مختار ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو مطلب معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتے ہیں، جب آدمی کو پتہ ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے تو پھر غصہ کیوں آتا ہے۔ جیسے بھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال نبی کریم کی خدمت میں رہا، آج تک مجھے نہیں ڈانٹا، اور جواب میں پھر نبی کریم یہی فرمایا کرتے تھے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو معاف کر دو، اگر اس کی قسمت میں نہ لکھا ہوتا تو ایسا کیوں کرتا۔ تو یعنی آپ جلال نہیں فرماتے تھے، غصہ نہیں فرماتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کی قضاء و قدر پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھتا ہے کہ بہت سے امور اللہ کے فیصلہ شدہ ہوتے ہیں تو اسے پھر کبھی غصہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس وقت غصہ کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر غصہ کرنا ہے۔ پھر آگے لکھا تھا کہ اس کا حال عجیب ہے جسے رزق کا یقین ہو پھر وہ کیوں مشقت میں پڑتا ہے۔ یعنی رزق اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے، یقین ہے، تو پھر اس انداز سے مشقت میں پڑنا کہ حرام کی طرف بڑھ جانا، ناجائز کی طرف بڑھ جانا، لوگوں کو اذیت اور تکلیف دے کے روزی حاصل کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں، یہ یقین کے خلاف ہے۔ اس کا حال عجیب ہے جسے حساب کا یقین ہو وہ کیسے غافل رہتا ہے۔
جس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے حساب و کتاب دینا ہے اور پھر وہ دنیا کے اندر غفلت اختیار کرے، بڑا عجیب و غریب حال ہے۔ اس کا حال عجیب ہے جس کو دنیا کے زوال و تغیر کا یقین ہو، وہ کیسے مطمئن ہو جاتا ہے؟ یعنی جب اسے یقین ہے کہ یہ تغیر و تبدل ہوگا تو بعض اوقات ہم خوشی پر مطمئن ہو جاتے ہیں، غم کو بھول جاتے ہیں، امیری پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، غریبی کو بھول جاتے ہیں، عزت پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، زوال عزت کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ تغیر و تبدل کو دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ ہوش و حواس قائم رکھے۔ دوسرا اور اس کے ساتھ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہاں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور کہاں یہ کلمہ وہاں پہ درج تھا۔ اور دوسری جانب اس تختی پہ لکھا تھا میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میں نے ہی خیر و شر کو پیدا فرمایا۔ تو یہ تختی تھی جو وہاں پہ دفن تھی، اس میں نصیحتیں وغیرہ تھی، سونے کی تختی تھی، اس کے علاوہ اور سونا چاندی کے ڈھیر تھے جو ان بچوں کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے۔ لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ علم کو سیکھتے رہیں، اپنے ماتحتوں پر کرم کریں۔ کوئی اگر علمی حوالے سے ہم سے بلند ہے تو اس سے جلنے کے بجائے اس سے حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور خود ہم اتنے بڑے نہ بن جائیں کہ جو پوشیدہ امور ہیں ان کے جاننے کا دعویٰ کر کے خلاف شرع ان کے تقاضوں کے مطابق عمل شروع کر دیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہی رہتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہوگا۔ ذوالقرنین، قرن کہتے ہیں کنارے کو، ذوالقرنین دو کنارے والے۔ چونکہ آپ دنیا کے دونوں کناروں پہ گئے تھے، مشرق کی طرف سفر کیا تو مشرق آخر تک پہنچ گئے تھے، مغرب کی طرف سفر کیا تو وہاں تک پہنچ گئے تھے، اس اعتبار سے آپ کا لقب ذوالقرنین ہے۔ آپ کا نام اسکندر ہے، اسی سے اسکندریہ ہے، ایک علاقہ تھا جو آپ نے اس کا نام رکھا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، اور خضر علیہ السلام آپ کے نائب تھے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا، اور یہ ذوالقرنین ان کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ان کی نبوت میں اختلاف ہے، لیکن اکثر نے یہ کہا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے۔ تو یہ خضر علیہ السلام جو تھے، انہوں نے اللہ کی طرف سے ان کو پتہ چلا تھا، یعنی یہ سکندر ذوالقرنین کو پتہ چلا تھا کہ ایک چشمہ ایسا ہے کہ جو اس کا پانی پی لے گا وہ کبھی بھی انتقال نہیں کرے گا، اسے آب حیات کہا جاتا تھا۔ تو خضر علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین یہ دونوں جو تھے اس پانی کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ تو خضر علیہ السلام کو چشمہ مل گیا تھا اور آپ نے اس کا پانی نوش فرمایا تھا۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں اور حدیثوں کے مضامین بھی موجود ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو کبھی موت نہیں آئے گی، یعنی قیامت کے دن ہی مطلب اللہ تبارک و تعالی معاملہ فرمائے گا، ورنہ یہ زندہ ہیں اور یہ لوگوں کے درمیان آتے جاتے بھی ہیں، اگرچہ پہچان میں نہیں آتے، بعض اوقات اپنی پہچان کو ظاہر فرماتے ہیں۔ اور اس سکندر ذوالقرنین نے پوری دنیا کا سفر کیا اور کوشش کی کہ وہ پانی کا چشمہ مل جائے، لیکن بہرحال آپ کو نہ مل سکا تھا۔ یہ بھی کہا